ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پہ یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ جب تم CSS کا ایگزام دو گے نا تو فیل بھی ہو جاؤ گے، جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے، جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے۔ وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر عطا کرتا تھا یا مذہب عطا کرتا تھا، اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی، وہ پتلا ہو جاتا ہے، وہ مدد نہیں کرتا درخت کی۔ درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں، رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے، لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں رہ جاتی۔ تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپٹیشن پڑے گی زندگی میں، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب 400 خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اکتفا کرنا ہے۔ جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے۔ جب ایکسیڈنٹس ہوں، جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، تو جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا۔ وہ نانیاں، دادیاں، دادے وہ بتایا کرتے تھے، بیٹا صابرین کے ساتھ ہے اللہ، شاکرین کے ساتھ ہے اللہ، مضبوط رہنا، کچھ نہیں، مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے۔ ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ بیرونی بہت اچھا ہے، جو بیرونی کلچر ہے اسی کی عکاسی ہو رہی ہے۔ جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے، لیکن ان مصیبتوں سے، ان ناہمواریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خشک ہو گیا ہے۔ پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں یہی فرق ہے۔ پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا، روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا، باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں، لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہانی یہی ہونی چاہیے، کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے۔ لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر چلنے پھرنے والی روح کسی مذہب پر، کسی عقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔